11 مئی سن 1857 کو پیر کا دن تھا اور رمضان کی 16 تاریخ صبح 7 بجے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ندی کنارے لال قلعے کی تصویر خانے میں اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی وقت ہی جمنا پار ٹول ہاؤس سے دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ انہوں نے اس کی وجہ جاننے کے لیے فوراً اپنا ہرکارہ وہاں بھیجا۔ وزیر حکیم احسان اللہ خان اور قلعے کی حفاظت کے ذمہ دار کیپٹن ڈگلس کو بھی طلب کر لیا۔ ہرکارہ نے آ کر بتایا کہ انگریزی فوج کی وردی میں ملبوس کچھ ہندوستانی سواروں نے برہنہ تلواروں کے ساتھ دریائے جمنا کا پل عبور کیا تھا اور انہوں نے دریا کے مشرقی کنارے پر واقع ٹول ہاؤس کو لوٹنے کے بعد آگ لگا دی۔ یہ سن کر بادشاہ نے شہر اور قلعے کے تمام دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ شام 4 بجے ان باغیوں کے رہنما نے بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے۔ یہ باغی دیوان خاص کے احاطے میں جمع ہو گئی اور اپنی بندوقوں اور پستولوں سے ہوائی فائرنگ کرنے لگے۔ دلی میں اس زمانے کے بڑے رئیس عبداللطیف نے 11 مئی کے اپنے روزنامے میں لکھا کہ بادشاہ کی مثال وہی تھی جو شطرنج کی بساط پر شہدی جانے کے بعد بادشاہ کی ہوتی ہے۔ بہت دیر چھپے رہنے کے بعد بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ میرے جیسے بزرگ آدمی کی اتنی بے عزتی کیوں کی جا رہی ہے؟ اس شور کی کیا وجہ ہے؟ ہماری زندگی کا سورج پہلے ہی اپنی شام تک پہنچ چکا ہے۔ یہ ہماری زندگی کی آخری دن ہے۔ اس وقت ہم صرف تنہائی چاہتے ہیں۔ کیا ہوا تھا جنگ آزادی 1857 میں؟ جانیے ہمارے ساتھ اسی ویڈیو میں۔ ہندوستانیوں کی انگریز کے خلاف پہلی آزادی کی مسلح جنگ، انگریزوں نے اس جنگ کو ختم کا نام دیا۔ عموماً اس کے 2 سبب بیان کیے جاتے ہیں۔ اولاً یہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے تمام صوبے اور کئی ریاستیں ایک کے بعد دیگرے اپنی حکومت میں شامل کر لی تھی، جس کی وجہ سے ہندوستانیوں کے دل میں کمپنی کے متعلق شکوک پیدا ہو گئے۔ دوم یہ کہ ان دونوں جو کارتوس فوجیوں کو دی جاتی تھی وہ عام خیال کے مطابق سور اور گائے کے چربی سے آلودہ تھے اور انہیں بندوقوں میں ڈالنے سے بیشتر دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ ہندو اور مسلمان فوجیوں سپاہیوں نے اسی مذہب کی منافی سمجھا اور ان میں کلبلی مچ گئی۔ جن سپاہیوں نے ان کارتوس کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا، ان کی فوجی وردیاں اتار کر انہیں بیڑیاں پہنا دی گئی۔ ان قیدیوں میں بہت سی ایسی تھی جنہوں نے انگریزوں کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی تھی۔ جنگ آزادی ہند کا آغاز 1857 عیسوی میں بنگال میں دمدم اور بارکپور کے مقام پر ہوا، جہاں دیسی سپاہیوں نے ان کارتوسوں کے استعمال سے انکار کر دیا جن میں ان کی خیال کے مطابق سور اور گائے کی چربی لگی ہوئی تھی۔ انگریزی حکومت نے ان سپاہیوں کو غیر مسلح کر کے فوجی ملازمت سے برخاست کر دیا۔ لکھنؤ میں بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ برخاست شدہ سپاہی ملک میں پھیل گئے اور فوجوں کو انگریزوں کے خلاف ابھارنے لگے۔ 9 مئی 1857 عیسوی کو میرٹھ میں ایک ریجمنٹ کے سپاہی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ جس طریقے سے یہ حکم سنایا گیا وہ بھی تہذیب سے گرا ہوا تھا۔ دیسی سپاہیوں نے انگریز افسروں کو ہلاک کر کے ان قیدیوں کو آزاد کرا لیا اور میرٹھ سے دلی کی طرف بڑھنے لگے۔ میرٹھ کے سپاہیوں کی دلی میں آمد سے دلی کی فوجی بھی بگڑ گئیں اور دلی کے مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس اعلان کے بعد بغاوت کی آگ دور دور تک پھیل گئی۔ جنرل نکلسن نے انگریز فوجوں کی مدد سے تقریباً 4 مہینے تک دلی کا محاصرہ کی رکھا۔ 14 ستمبر کو کشمیر دروازہ توڑ دیا گیا۔ جنرل نکلسن اس لڑائی میں مارا گیا، مگر انگریز اور سکھ فوجوں نے دلی پر قبضہ کر کے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا۔ ان کی 2 بیٹوں اور 1 پوتی کو گولی سے اڑا دیا گیا۔ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ وہاں کے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے۔ دلی پر انگریزوں کا قبضہ ہو جانے سے ہر جگہ جنگ آزادی کی رفتار مدھم پڑ گئی۔ مارچ 1858 عیسوی میں لکھنؤ پر دوبارہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ دلی، لکھنؤ، کانپور، جھانسی کے علاوہ چند اور مقامات بھی انگریزوں کے تصرف میں آ گئے۔ جنگ آزادی کا نعرہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دو تھا، اس لیے اس مقام میں تمام ایسے عناصر شامل ہو گئے جن کو انگریز حکومت سے نقصان پہنچنا تھا۔ متضاد عناصر ایک مشترکہ دشمن کے خلاف
خلاف یکجا تو ہوئی تھے لیکن وطنیت اور قومیت کے تصورات سے ناشنا تھے۔ بہادر شاہ ظفر جس کی بادشاہت کا اعلان باغی سپاہیوں نے کر دیا تھا، نہ بادشاہت کی صلاحیت رکھتا تھا اور نہ باغیوں کی مخالف کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ مزید برآں باغیوں نے دہلی میں لوٹ مار اور غارت گری مچا کر عام لوگوں کی ہمدردیاں کھو دی تھی۔ چنانچہ 1857 عیسوی کی یہ جنگ آزادی ناکام رہی تو نتائج کچھ یوں نکلے کہ دلی کی فتح کے بعد انگریز فوجوں نے شہری آبادی سے خوفناک انتقام لیا۔ لوگوں کو بے دریغ قتل کیا گیا، سینکڑوں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، ہزاروں نفوس گولیوں سے اڑا دی گئیں۔ ان میں مجرم بھی تھے اور بے گناہ بھی۔ مسلمان بھی تلوار کی گھاٹ اتار دی گئی اور ہندوؤں کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا۔ لیکن جلد ہی انگریز فوج کے ساتھ سپاہیوں نے قتل و غارت میں فرقہ وارانہ رنگ بھر دیا۔ مسلمان چن چن کر قتل کرتے چلے گئے۔ بہت سے مقتدر اور متمول مسلمانوں کی جائیدادیں تباہ ہو گئیں اور وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے۔ ان ہولناک مظالم کا اغاثہ ان مقامات پر کیا گیا جہاں اولی جنگ کی آگ بھڑکی تھی۔ اگست 1858 عیسوی میں برطانوی پارلیمنٹ نے اعلان کیا کہ ملکہ وکٹوریہ کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کر کے ہندوستان کو تاج برطانیہ کے سپرد کر دیا جائے۔ اس جنگ کے بعد خصوصاً مسلمان زیر اتحاد آئی جبکہ ہندوؤں نے مکمل طور پر انگریز سے مفاہمت کر لی۔ یوں مسلمانوں پر جدید علم کے دروازے بند کر دیے گئے اور خود مسلمان بھی نئی دنیا سے دور ہوتے چلے گئے۔ ایسے میں سر سید احمد خان جیسے لوگ مسیحا بن کے ابھرنے لگے۔ سر سید احمد خان جیسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے اس جنگ آزادی کی وجوہات پر روشنی ڈالی اور انگریزوں پر زور دیا کہ ہندوستانیوں میں موجود احساس محرومیوں کو دور کر کے ہی انگریز یہاں حکومت کر سکتا ہے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں میں تعلیمی انقلاب لانے کے لیے کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی۔ اس جنگ آزادی میں ہندو اور مسلمان مل کر ہندوستان کے لیے لڑے، لیکن اس کے بعد انگریز کی سازش اور کچھ ہندوؤں کے رویے کی وجہ سے مسلمان اور ہندو الگ الگ قوموں کی صورت میں بٹ گئے۔ یوں پہلی مرتبہ دو قومی نظریے کی بنیاد پڑی۔ تو یہ تھی 1857 جنگ آزادی یعنی فریڈم آف دا ورلڈ 1857 کی داستان۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔